like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو،
اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے. وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے. 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا. یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا. بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے. اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے. مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں،
تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو. تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری, تڑپتا بہت ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے, یعنی قتل کرنے کی سزا, بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے, ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ, تاکہ معاشرے میں قتل رکے. اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی, یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان, ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے, ہمارے بچپن کی بات ہے, کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے. وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے, لیکن بائی بورن سعودی تھے. وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے, اردو بھی بولتے تھے, عربی بھی بولتے تھے. تو کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچی تھے, بڑے مضبوط, بروہی. کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا, جو سر قلم کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا. ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈکیت کو پکڑا جاتا ہے. کل ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں, عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو شوٹ کیا. آپ خود سوچو یار اس ماں پہ کیا گزری ہوگی, کیا حال ہوا ہوگا. کہا جاتا ہے 2 دن پہلے اس کی نکاح ہوا تھا, بیچاری کا شادی ہوئی تھی, تو ماں کے موجودگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار دیا. یہ ہے ہماری گورنمنٹ, ان کے لیے جتنی بد دعائیں کرو کم ہے. مجھے لوگ کہنے لگے آپ گورنمنٹ کے بہت خلاف آج کل بول رہے ہو. یار کچھ ہمارے سینے میں بھی تھوڑا سا دل ہے, قتل تو روک لو کم از کم. ہم نے رینجرز والوں سے بات کی, امن کے لیے علماء کا اجلاس ہوا نا, بلائے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں, کچھ علماء کو بلایا کہ امن پہ مشورے دیں. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اتنے کیسز کراچی میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں. تو رینجرز کے آفیسرز کا کہنا یہ تھا کہ قانون مکمل مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, قانون بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ مجرم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, قانون ہی ایسا ہے. رینجرز کو اجازت نہیں ہے شوٹ کرنے کی, وہ مجرم کو پکڑ کے حوالے کرے گی پولیس کی. ہم نے کہا شاید پولیس دھاندلی کرے گی, انہوں نے کہا نہیں پولیس کورٹ میں لے کے جائے گی, اس میں کورٹ میں کیس چلانے کے پولیس کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ مجرم پکڑ کے حوالے کر دیا. وہ اتنے پیسے اتنے تو ہم اپنے بچوں کو جمعے کے دن جیب خرچی دیتے ہیں, حالانکہ رسک کتنا ہے, پولیس اپنی جان پہ کھیل رہی ہے, لیکن اس پہ جو پولیس کو ثواب ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جمعے کی پاکٹ منی سے بولو کم ہے. وہ او بھائی جب ایک کوئی ڈاکو پکڑ کے اپنی جان پہ کھیل کے کچھ کرے گا تو کوئی تو کچھ تو ملے نا, اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, آ گیا ہوں تو جلدی سے سمیٹ کے چلتے ہوں. پھر لوگ الجھن کو, میں خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہوں جب کبھی بیان سنتا ہوں نا, یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر لے گئے آپ. اس پہ اتنے کم اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں یہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے کہ یار ہم داؤ پہ کھیل کے کسی ڈاکو کو پکڑ کے کہاں کریں, کورٹ میں لے کے جائیں. دوسرا کورٹ میں لے کے جا کے ہوتا کہ اگر لے گئے, کہا چلو تھوڑی سی جیب خرچی حکومت کی طرف سے انعام مل جائے گا. مفتی صاحب کے بچوں کا جو پاکٹ منی ہے وہ ہم یہ سمجھ کے کھا لیں گے کہ چلو جی جو مسلمان اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں اتنی تو مل گئی نا, 5 گٹکے کا خرچہ تو نکلے گا نا. کورٹ میں لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, گواہیاں طلب ہوتی ہیں. جس کے بندہ مارا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر کورٹ میں جا کے میں نے ان کے خلاف گواہی دی تو 2-4 بندے میرے اور مر جائیں گے. وہ انکار کر دیتا ہے, جی میں نہیں جانتا ان کو. اس کو پتا ہے کہ اگلا نمبر پھر میرا ہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر کیس چل بھی جائے تو وہ 6 مہینے میں بڑے سے بڑا دہشت گرد 5-6 مہینے میں چھوٹ کے واپس. اور جیل میں یہ رینجرز کی ساری رپورٹ نہیں ہے, کچھ اور رپورٹیں بھی ہیں جو دائیں بائیں سے پتہ چلتی ہیں.
وہ پولیس والوں نے 2 ڈاکو مارے تھے, میں نے ان کی دعوت کی تھی. 2 پولیس والے تھے کراچی میں, انہوں نے ڈاکو مارے تھے, تو میں نے ان کو اسپیشل کہیں سے پتہ کروایا, بلا کے ان کو خوب دمبے شمبے کھلائے ہم نے نا. ہم نے کہا یار کوئی تو خاندانی کام کیا, جواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے ڈاکو مار دیا, کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے کیا کر دیا, ڈاکو مار دیا. سبحان اللہ. تو کم از کم ہم تو عوام تو ثواب دے نا ان کو, عوام کی جو ذمہ داری ہے ایسے پولیس والوں کے اپریشیٹ کرے. تو ہم نے کہا یار ہم لنک نکالتے ہیں کہیں سے, ان کی کوئی ٹائٹ ان کا بکرا ہونا چاہیے. دمبیا ہم نے کھلایا ان کو لے جا کے, جو ہم تو یہی کر سکتے تھے بھائی, اور کیا کرتے ہیں, ترقی تو دلوا نہیں سکتے تھے ان کو. تو ان سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلی. انہوں نے بولے قانون بھائی اسی طرح کا بنا ہوا ہے, کورٹ میں لے کے جاؤ رہا ہو جاتے ہیں, کیس ہی نہیں چلتا, اور جیل میں گئے تو 5-6 مہینے بعد نکل گئے. اور جیل میں جانے کے بعد ان کی ملاقات اپنے جیسے 2-4 اور لوگوں سے ہوتی ہے وہاں پہ. یہ 6 بندے مار کے آئے ہوئے, 8 بندے مار کے آئے ہوئے, 3 بندے مارا ہوا ہے, اور سناؤ بھائی تم نے کتنے ہو, کہ 3 مارے. یار ہم نے تو صرف 2 پہ ہی ابھی تک گزارا کیا ہوا ہے ہم نے. یہ چل رہا ہوتا ہے جیل میں. اچھا تم پکڑے کیوں گئے؟ اس نے کہا میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی. چلو ہم شیئر کرتے ہیں آپس میں نا, آئندہ ہم نے وہ غلطی دوبارہ تجربے سے سیکھتے ہیں. جیسے جہاز جب بھی گرتا ہے نا تو بلیک باکس وہ کیا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے, باکس ہوتا ہے نا, بلیک کلر کا باکس ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, بلیک باکس ہی کہتے ہیں. وہ نکالا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے بھی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا. تو تمام جہاز کی کمپنیوں کو وہ بتایا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی. بالکل یہی ہے. دہشت گردوں کے سالانہ اجلاس بھی جیل میں ہوتے ہیں, سہمائی ششمائی امتحانات سارے ان کے جیل میں ہوتے ہیں, ان کی آپس کی میٹنگ ہوتی ہے. تو پھر ان کو پکڑ کے پھر یہ آپس میں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کرتے ہیں. جہنم تو اللہ ان لوگوں سے بھرے گا انشاءاللہ, ان ڈاکوؤں سے. اللہ نے تو نہیں چھوڑنا. یہ تو دنیا کی سزا ہے, جو ہم تو یہ واقعہ ہنس ہنس کے سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, لیکن جن پہ گزرتی ہے, جن کے لوگ قتل ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھو. ہمارے بیان میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, شاید ابھی یہاں آئے ہوئے بھی, ان کا اکلوتا بیٹا ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. اب کیس چلا ہے, وہ ڈاکو کہیں پکڑا گیا ہوگا اتفاق سے, ورنہ پکڑے کہاں جاتے ہیں. تو اب وہ سلو کے لیے آئے ہوئے ہیں ڈاکو کے لواحقین ان صاحب کے پاس. میں نے کہا اگر آپ نے سلو کی نا ان کے ساتھ, یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی. کوئی سلو وہ نہیں بنتی, کوئی رحم دلی, کوئی نرم دلی. اس کو چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ آپ 30-40 بندے اور مروا رہے ہو. اسلام نے ڈاکوؤں کے ساتھ رحم کی اجازت نہیں دی ہے, یہ ذہن میں رکھو. اسلام اس ڈاکو کو رحم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہوں. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکیتی کی اس نے, اس کو خیال آ گیا, ابھی پکڑا نہیں گیا ہے, اس نے گڑ گڑا کے توبہ کر لی, اور صرف توبہ جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ نہیں, بلکہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس نے یہ تمام غلط ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. اس کے عمل سے پتا چل جائے, کیونکہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے. دل سے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا, لیکن وہ آخرت میں. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب یہ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. تو قرآن کہتا ہے اس کی سزا پھر ڈاکوؤں والی نہیں ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. قرآن کہہ رہے کہ وہ سزا جو ہم نے ڈاکوؤں کی متعین کی ہے اس سے وہ ڈاکو مستثنا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. لیکن آن دا اسپاٹ اگر پکڑا جائے یا ڈکیتی کے بعد توبہ سے پہلے پکڑا جائے, یا توبہ تو کی لیکن ہمارے پاس اس کی توبہ کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو بھی پکڑا جائے, تو بھی قرآن کہتا ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ بطور حد کے دی جائے گی. حد کسے کہتے ہیں؟ کہ اس میں نہ گورنمنٹ کے پاس معافی کا آپشن, نہ جس کا بندہ مارا ہے اس بندے کے لواحقین کے پاس بھی معافی کا آپشن نہیں ہے. دیکھو ایک قتل وہ ہوتے ہیں جو ذاتی خاندانی دشمنیوں کی بیس پہ ہوتے ہیں. کسی نے اٹھ کے زید کو قتل کیا, ویسے ہی ذاتی دشمنی میں, نہ کوئی ڈکیتی میں نہیں,
ذاتی دشمنی ہے, زمین کا جھگڑا ہے. تو زید کے جو وارثین ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس سے قصاص لے بھی سکتے ہیں, دیت بھی لے سکتے ہیں. تینوں آپشن اللہ نے رکھے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. بلکہ ترغیب دی ہے کہ تمہاری پکڑائی میں آ گیا یہ, تو تم اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے, قصاص لینا چاہو, قتل کرنا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ احکام ڈکیتی کے بولو نہیں ہے. اس میں اللہ نے معافی کا آپشن رکھا ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ کہتے ہیں چھوڑ دو بیچارہ, ہائے بیچارہ. بیچارہ نہیں ہے یہ ظالم ہو تم جو اس بیچارے کو بیچارہ کہہ کے چھوڑ رہے ہو. تو آخرت کی سزا تو ہے, لیکن اللہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھی سزائیں متعین کی ہیں. اور ڈاکو کی سزا قرآن کتنی سخت بیان کرتا ہے کہ ایک ہاتھ, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکایا جائے. اور اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ جو قتل کی سزا ہے وہ ہے قصاص, تلوار سے گردن اڑائی جائے جو قاتل ہو, تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. لیکن ڈاکو کے بارے میں ایسا بولو نہیں ہے. اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. کہ ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران اگر صرف کسی کا مال چھینا, صرف مال چھینا ہے, بندہ نہیں مارا اس نے, تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ حکومت کو قرآن حکم دے رہا ہے. اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ پاؤں بولو کاٹ ڈالو. اور اگر اس نے بندہ مارا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں بھی کٹے گا اور اس کو سولی دی جائے گی. سولی کا مطلب لٹکا کے اس کے پیٹ میں برچھا مار کے اس کو ایسے ایسے کر کے گھمایا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے اذیت کے ساتھ مرے. اور یہ بند کمرے میں نہیں سزا دی جائے گی, یہ کھلے عام چوک پہ سزا دی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایسے لوگوں پہ طرز کھا رہے ہو. اور اچھا 4 آدمیوں نے اگر یہ کام کیا, یہ 10 نے یہ کام کیا, تو قتل ایک نے کیا ہے لیکن سزا 10 کے 10 کو دی جائے گی, کیونکہ سارے اس قتل میں برابر کے شریک, سپورٹر تھے, وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کر رہے تھے. اکثر ڈکیتی میں ایک بندہ لوٹ رہا ہوتا ہے, ایک چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے, اس کو بھی یہی سزا ملے گی. حالانکہ نہ اس نے فائر کیا نہ اس کے پاس بندوق ہے, لیکن اس کے ساتھی ہے, اس کے ساتھ آیا ہے, تو جو سزا اس کی ہے قرآن کے مطابق وہی سزا اس کی بھی ہے. تو عدالت میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں ان کی آپس میں الیک سلیک ہو جاتی ہے, سیکھتے ہیں, پھر نکل کے آ جاتے ہیں. تو سندھ کا حال برباد ہو گیا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں, آن دا اسپاٹ بندہ مارنے کی مکمل پرمیشن دی جائے. جب رینجرز کو اختیارات دیے تھے کراچی میں, آپ کو پتا ہے 1 مہینے میں الحمدللہ امن قائم ہو گیا, بتے وتے سب ختم ہو گئے تھے کراچی میں. لیکن گورنمنٹ یہ اختیارات نہیں دیتی کیونکہ ان کے اپنے بندے ڈکیتیوں میں ملوث ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ میں سب کے بندے ہوتے ہیں, لیکن بہت سو کے ہوتے ہیں, وہ خود ملوث ہوتے ہیں, بھتے چل رہے ہوتے ہیں. یہ علاقے جیسے بھیکاریوں کے علاقے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا, یہاں سے دادا گیری, بھائی یہ دکانوں کے بھتے میرے پاس جائیں گے, یہ علاقہ میرا ہے, موبائل سنیچنگ یہاں میں کروں گا, اس کے سارے پورا سیٹنگ ہوتی ہے. تو آخرت نہ ہوتی تو یہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت تھی. اللہ دنیا میں تو انصاف ملتا نہیں ہے, تو بھی مار کے ختم کر دیتا ہے, سب کو مٹی کر کے برابر کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے بے خبر مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے اس سے. کیسے وہ بوڑھا باپ بیچارہ کتنے دن روتا رہا یہیں ہمارے ساتھ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, اکلوتا بیٹا اس کا ہے, اکلوتا ہی ہے نا, اکلوتا بیٹا تھا ان کا, جوان لڑکا شہید کر دیا.
بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر. تو انشاءاللہ یہ سارا ثواب گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے، جو اسمبلیوں میں بدبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے انشاءاللہ یہ سارا عذاب بالکل ٹس، جب تک ان کا اپنا کوئی بندہ نہیں مرے گا. مجھے یاد ہے ایک ملک کا نام نہیں میں لینا چاہتا، اس کا اپنا بیٹا جو ہے نا بادشاہ کا، وہ شہزادہ نشے میں مر گیا، فوراً اس کنٹری میں نشے پر پابندی لگا دی گئی، اپنا بندہ مرا ہے ان کا نشہ کر کے. تو کوئی ڈاکو جب ان کو پکڑے گا، ان کو چھینے گا شاید تھوڑا سا کچھ، ورنہ یہ عوام مرتی رہے. عوام بہت زیادہ ہو رہا ہے کراچی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا نہیں ہو رہا، ہر ہفتے کی رپورٹ ہے. اور میرے بھائی آپ بھی لائسنس بناؤ، اسلحہ رکھو، اپنا ڈیفنس کرو خود، گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ لگاؤ. دیکھو میں ڈیفنس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ لائسنس رکھیں، قانونی اسلحہ رکھیں، خاص طور پہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایک شاپ پہ اگر ڈکیتی ہو رہی ہے تو دوسرے سامنے والے کے پاس پسٹل ہونی چاہیے، یہ آپ کا قانونی حق ہے، آپ اس وقت فائر کھول سکتے ہیں، اس وقت یہ لیگل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب عوام بھی ایسی بزدل بن گئی ہے، دو بندے آ کے پورے بازار کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، باقی تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم بچپن میں پنجاب جایا کرتے تھے، وہاں ڈکیتی کا امکان ہی نہیں تھا. وہاں وجہ یہ تھی کہ اکثر لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، کوئی اگر گن پوائنٹ پہ کچھ چھین رہا ہے تو لوگ جانے نہیں دیتے تھے اس کو، ادھر سے بھی بندہ آ گیا وہ ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا، اتنے سارے لوگوں کو کون. تو آن دا اسپاٹ کوئی بندہ اگر قتل کی کوشش کر رہا ہے، آپ ڈیفنس میں بندہ اپنی جان بچانے کے لیے مار سکتے ہیں. لیکن لوگ مارتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اسلحہ نہیں ہے، نمبر دو مارنے میں ڈر یہ کہ ہم نے یہاں سے مارا، کوئی اس کا دوسرا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے فائر کھول دے گا. تو جب سب لوگ ایک کمیونٹی بن کے سب اپنے ڈیفenس کریں گے کہ بھئی یہاں کسی بھی دکان پہ کوئی اسنیچنگ کا واقعہ ہوتا ہے یا اس گلی میں کچھ ہوتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس ڈاکو کو کسی نے بھی بھاگنے نہیں دینا. تو یہ ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ. میں بھی اندرون سندھ گیا ہوں تو حال جو میں نے دیکھا ہے بہت برا حال ہے. غریبوں کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے، جو غریب علاقے ہیں نا سندھ کے. بعض لوگوں نے سڑکیں وڑکیں بنا دی اچھی، چلو اللہ جنہوں نے بنائی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن اندر کے حالات بہت خراب ہیں بھائی. خیر آپ کی جانے، آپ ہمارا تو یہ ٹاپک اور موضوع ہے نہیں، کیا کریں. ہم تو اسی شہر کے ہی ہیں نا، باسی ہیں اس شہر کے، تو ہمیں اب تو اپنی بھڑاس تو ہم یہی نکالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مولوی لوگ ساری اپنی ٹینشن ممبر پہ نکالتے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب کا بھی میں گھر میں آ رہا ہے تو گھر والوں نے ایک بیان لگایا ہوا بہت زور سے. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، جو عورت ایسے نہیں کرتی وہ ایسے، وہ جہنم میں جائے گی، جو اپنے وہ بہت چیخ رہے ہیں نا. تو میں نے گھر والوں سے بولا یہ بات یہ آرام سے بھی تو بیان کر سکتے ہیں نا کہ جو عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ جہنم میں جائے گی. وہ ایک دم بہت جذباتی ہو رہے ہیں نا، وہ ویڈیو بیان تھا بہت جذباتی ہو کہ جو عورت شوہر کے. تو اس پہ کسی نے لیبل لگایا ہوا ہے بیوی سے بہت تپے ہوئے ہیں یہ مولانا صاحب نا اپنی بیوی سے. لوگ تو چسکے لیتے ہیں، کہہ رہے یہ مولانا صاحب اپنی بیوی سے بہت. تو بظاہر اسٹائل سے لگ ایسا ہی رہا تھا کہ ویسے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی عورت شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، اس کی بڑی وعیدیں ہیں، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، بڑی وعیدیں ہیں، لیکن وہ آرام سے بھی بیان ہو سکتی ہے. جذباتی انسان اسی وقت ہوتا ہے اکثر، ہمیشہ نہیں، جب وہ خود بھگت رہا ہو. تو اگر کوئی مولوی صاحب بیان کرو عورت جہنم میں ہے، میں نے کہا آرام سے بھیج دیں جہنم میں، اتنی اسپیڈ بہت تیز ہے اس پہ تو جلدی چلی جائے گی. یہ جہنم میں ہی بھیجنا ہے تو تھوڑا سلولی لے جائیں، پیار محبت سے لے جائیں. جہاں سے چیخنے، میں نے کہا بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا. تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ لیول کیا لگایا ہوا ہے لوگ نے نا کلپ بنا کے. تو ہم بھی بھائی تپے ہوئے ہیں کراچی کے حالات سے، اس لیے تھوڑا سا ہم بھی کیا ہو جاتے ہیں جذباتی. 10 منٹ کا راستہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں. خیر بچے کہہ رہے ہیں، کل ہمارے رشتے دار بچے ملے، انہوں نے کہا ہم 2 دن گرین بس کے اندر ہی رہیں گے. اب کہہ رہے ہم نے تو ارادہ کر لیا، بہت عرصے بعد گرین بس کراچی میں آ رہی ہے تو ہم اب اسی کے اندر 2-3 دن تک باہر نکلیں گے نہیں. میں نے جی ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے. خیر میں یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر اس کی ساری زندگی قتل میں گزری, ڈکیتیوں میں گزری, ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا, جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ, لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے, گناہ سے معافی. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دیے, کفر بکتا رہا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی, دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. پھر 1 دن رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ رہ گیا, پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے, اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے, ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی, اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں, غلام, رنگ بھی سیاہ, قوم بھی الگ, غلام. ان کو ہدایت مل گئی, چاہت تھی ان کے دل میں, طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں, حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا, ہزاروں کو قتل کیا, خدا سے بغاوت کی, اللہ کے وجود کا انکار کیا, اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے, اس نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا, 1% چانس ہے, تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے, پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. اس نے ڈیلے کی, اس نے کہا نہیں, یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے, 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں, لیکن ہے پورا زندہ, ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے, بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے, یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا, این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا, میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی, تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, میں تیرے وجود کا قائل, تیری توحید کا قائل, تیرے پیغمبروں کا قائل, مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے, صحیح احادیث سے, متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں, اللہ اب تو موت کا یقین ہے اس کو, اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے, لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے
غیب پر ایمان ہے, اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے, بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, کیسے سمجھائیں؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو, جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو, بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے, وہ پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں, ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ, دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, کہیں جوانی میں ہو گیا, اللہ نے ان کو زندگی دی, صحت دی, توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ, نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں, کسی کو کیا پتا کہ آپ کی بات ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, یعنی ان سے کہہ رہا ہوں جو سنیں گے, ہو سکتا ہے وہ کبھی سن بھی لیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار ہمارا قصہ سنا دیا. تو بھائی آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, پبلک کو کیا پتا ہے, یہ آپ کا قصہ ہے. وہ اٹیک بھی عشق میں ہوا ان کو نا. جوانی میں ہارٹ اٹیک عشق معاشقے کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے. کم عمری میں جب مس گیدرنگ کا ماحول ہو نا تو یہ عشق معاشقے بہت ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈپریشن بہت ہوتی ہے. یہ ہمارا لبرل طبقہ تو آزادی چاہتا ہے نا, آزادی. یہ آزادی اصل میں مرد اور عورت کے اختلاط میں نہیں ہے, ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں ہے. دونوں کے ذہن سکون میں رہے گا. آپ نے کلاس میں ساتھ بٹھا دیا, دفتروں میں ساتھ بٹھا دیا, آنکھ مٹکے ہوں گے, معاشقے ہوں گے. جب عشق کی تکمیل نہیں ہوتی تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے انسان, اور یہ ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بھی کہیں آنکھ مٹکا تھا ان کا, پھر دوستی ہو گئی, پھر ڈیٹیں لگنا شروع ہو گئی, پھر شادی کی باتیں شروع ہو گئیں. اسی دوران یہ جاب لیس ہو گئے. جیسے ہی جاب لیس ہوئے تو لڑکی ٹاٹا کر کے آئی بات سمجھ میں. غریب آدمی سے لڑکیوں کو کم از کم عشق نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لو. یہ تو میرا کسی لوگوں نے میمز بھی بنا دی تھی اس پہ کہ آپ لوگ ڈنڈ پھیل رہے ہیں جم میں جا کے. جم میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں نا, وہ جا کے یہ باڈی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو بعض لڑکوں کا, سب کا نہیں, بعض کا خیال ہوتا ہے, ہوتا تو سب کا, لیکن چلو ہم بعض کا کر لیتے ہیں. وہ ایسا نہ وہ بولے مفتی صاحب آپ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس باڈی کو دیکھ کے لڑکیاں ہم پہ مریں گی. اس باڈی کو دیکھ کے جب ہم جائیں گے نا, وہ ٹی شرٹ پہن کے اور روڈ لائنر لکھیں گے اس کے اوپر اور ہٹو بچوں لکھ دیں گے پیچھے, تو یہ سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوں گی, یار کیا چال ہے, کیا اسٹائل ہے. ہوتی ہیں متاثر, لیکن اگر آپ کی پینٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گی. یہ خوب سمجھ. ایک خاتون کی شادی ہوئی, اس نے مجھے خود بتایا, ہماری ہی کوئی ریلیٹو تھی. وہ خاتون بہت خوبصورت تھی, ان کی شادی ہو گئی جس بندے سے, تو بعد میں طلاق ہو گئی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. تو وہ میرے پاس کیس آیا, تو وہ قصہ سنا رہی تھی. بعض خواتین کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں, جب ان سے شادی ہوئی نا, لوگ کہہ رہے تھے لنگور کی بغل میں ہور. لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے دلہا دلہن کو کہ لنگور کی بغل میں ہور بیٹھی ہوئی ہے. عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں, قصے پہ قصے یاد آتے ہیں, فیملی میٹر بہت ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون مجھے کہنے لگی میں اپنے میاں سے طلاق چاہتی ہوں, میں اپنے میاں سے خلا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ نا فیملی کیس تھا نا, سامنے آئے ہوئے تھے. بھائی وہ, میں نے کہا خرچہ دیتا ہے پورا؟ ہاں جی خرچہ تو دے رہا ہے. گھر ملا ہوا ہے, چھت میسر ہے؟ ہاں جی. کوئی نشہ تو نہیں کرتا؟ نہیں جی. بے تحاشا مارتا پیٹتا تو نہیں ہے؟ نہیں جی. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہی گالیاں بہت دیتا ہے. میں نے کہا دیکھیں محترمہ, یہ گالیاں تو آج کل معین اختر کے ماموں دیتے تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو دینا نہیں چاہیے گالیاں, بری بات ہے, لیکن یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ شوہر سے طلاق لی جائے. اور بچے بھی ہیں, 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتا ہے. تو جو مجھے ہنسی آئی نا جس بات پہ, وہ یہ آئی, میں نے کہا کتنی گالیاں دے دیتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی دن میں اگر 1 گھنٹہ گالیاں دیتا ہے بندہ, تو 1 گھنٹہ سمجھ لو کہ یار 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹے میں نے باقی 23 گھنٹوں کی خاطر برداشت کرنے ہیں. بھائی باقی جو فائدے شوہر سے ہو رہے ہیں, نان نفقہ مل رہا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول کی فیسز ہو رہی ہیں, بچوں کو باپ ملا ہوا ہے, علیحدگی میں تو باپ یا ماں سے محروم ہو جائیں گے وہ.
پھر آپ کو فیملی ملی ہوئی ہے, ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں, آپ میرٹ خاتون کہلاتی ہیں, کہیں بھی جاتی ہیں, آپ کی جو فرینڈس ہیں بولتے بھائی یہ شادی شدہ خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ ہے, ہسبینڈ بھی کوئی مکھنچو نہیں ہے, فٹ فاٹ ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے, تو صرف گالیاں اگر ہیں تو ان کے شوہر کو تو میں یہ نہیں کہتا, شوہر کو تو کہتا یار گالیاں اپنی ڈکشنری سے نکالو, لیکن عورت کو تو گھر جوڑنے کی ترغیب دی جائے گی نا کہ یار 100% صحیح گھر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہ جب ان سے پوچھا کتنی دیر گالیاں, میں تو پھر انویسٹ یعنی وہ تحقیق کرتا ہوں نا, میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دیں, انہوں نے کہا 12 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ معین اختر کے ماموں بھی اتنی گالیاں اتنی گالیاں تو معین اختر کے ماموں بھی نہیں دیتے. پھر ان کا میسج آیا کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. یا 24 گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان, کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. وہ میری بیگم ایسی تو تیری بیگم ہے بھائی, نہا بھی رہا ہو گیا, نہانے میں بھی گالیاں. پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں, اس دوران بھی گالیاں تھی کیا. اور کبھی کوئی دعوت میں بھی جاتے ہوں گے میاں بیوی, وہاں بھی گالیاں. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے حساب. وہ کہہ رہے تھے عدالت سے خلا لینی ہے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتی ہے عدالت سے, کوئی یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عدالت سے آپ خلا, عدالت تو دے دے گی, وہ تو گالیاں نہیں بھی دیتے ہو تو بھی دے دے گی. آپ گالیاں الٹا دیتی ہو نا شوہر کو, پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری تھما دے گی, مگر اس سے یہ شرعی خلا ہوگا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بسائیں, اپنا نبھائیں, آپ کا دماغ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی اگر نہیں کسی کے نے رہنا تو جب تک شوہر ڈیورس دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں. یہ کیس نہیں ہے, یہ سمجھ میں آنے والا حساب نہیں ہے. غلط کام ہے, شوہر غلط کر رہا ہے جو گالیاں دے رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے, میں شوہر کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن طلاق ایسی باتوں پہ تھوڑی ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ توبہ, شکر ہے آپ کو یاد رہتا ہے نا, یہاں ان سے پوچھو تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. وہ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے, یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے, اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی, اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ, ایتھیس لوگ کہتے خدا نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی. ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے, میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں یار. ایک ملحد نے کلپ بنایا, میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی, خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھائیں اس مثال کو. یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں, کبھی سیدھی بات نہیں کرتے. مجھ سے ایک طالب علم ملا, اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا, اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا
کہ دیکھو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو, بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے. تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے. تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے, ایک لاجک ہے. خدا نہیں ہے معاذ اللہ. میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو. جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ؟ جو گاڑی ایک حالت سے اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر, وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر؟ بولو نا. تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے. تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی. آپ کہہ رہے ہیں پوری کائنات ایک دھماکے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے, اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی, سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھینسیں اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد, پورا ایک اتنا بڑا نظام, بارشوں کا نظام, صحراؤں کا نظام, یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں. اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو, ناک سے سونگتی ہو, کانوں سے سنتی ہو. کوئی کہے نا کہ یہ آنکھ ناک کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے, کوئی مان لے گا؟ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت, ایک ایسی ناک وجود میں آ گئی جس میں سونگنے کی صلاحیت. یہ اور میرا اعتراض تھا, اس ملحد نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. اس نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے, اس میں ایوولوشن نہیں ہوتا, اور اس کائنات ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے گاڑی جو ہے نا وہ ایوالو تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک, گاڑی تو کسی نے بنائی ہے, تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتی. سوال تربوز کے متعلق تھا, جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ خربوزہ. آپ سے سوال پوچھا امتحان میں, محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراٹھا کھاتا تھا. اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ وہ سوری محمود غزنوی نے, محمد بن قاسم نے نہیں. وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا؟ تو یہ جواب تھوڑی ہوگا. سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں, ایک معمولی سی چیز ایوولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اتنی مینجمنٹ کہ ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر ہو, بریک کی جگہ بریک ہو, اسٹیئرنگ کی جگہ ایسی بہترین مینجمنٹ. تو ایوولوشن کوئی ایسی عجیب چیز ہے جس نے خود سے, یعنی نیچر ہے نا, نیچر اتنی ذہین, اتنی فتین, اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا اگے گا, پھر پھول اگیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے, پھر نر مادہ کا ملاپ ہوگا, پھر جب نر مادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچا پھل پیدا ہوگا, وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا. ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیس ہوگا. ہزاروں سال سے یہ پروسیس ہو رہا ہے, اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو مینج کر لیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے. آپ انسان کو مانتے ہو ایوولوشن ہو رہا ہے, ارتقاء, اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ارتقاء ہے یار؟ کہ دیکھو ارتقاء, بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا, یہ ہوتا نا ارتقاء. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 9 مہینے میں کیا ارتقاء ہو رہا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے بھائی, اور 9 مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے, 9 مہینے کے اندر اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, ہر چیز بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے, اور ایسی مینجمنٹ ہے خاندانی. ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا. پانی میل کا ہے اور بچہ فیمیل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے, ان دونوں کے ملاپ سے. اور ان دونوں کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, سیکس کے لیے تھا. اس سیکس کے نتیجے میں انسان وجود میں آ رہا ہے. ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. جانور جب میل فیمیل آپس میں ملتے ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نسل بڑھانی ہے, وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں. لیکن فطرت نے ایسی زبردست مینجمنٹ کی ہوئی ہے, ان کی خواہش پوری کرنے کے جذبے کو ان کی بریڈنگ کا ذریعہ بنا دیا
یہ بھائی ایسی مینجمنٹ اللہ کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتی. وہ سیکس کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس, اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی. اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے نا انسان کا اور سیکس پورا کرنا تو ایک ہوس سمجھا جاتا ہے, ایک ہوس سمجھا جاتا ہے. میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں. لیکن قدرت نے چونکہ نسل بڑھانی ہے تو قدرت نے کہا یہ نسل ان کے کنٹرول میں نہ رکھو, ان کے اندر ایسی خواہش پیدا کر دو میل فیمیل کے اندر, یہ اپنی خواہش کے لیے ملاپ کرے, اور فطرت اس ملاپ سے ایک نیا کام لے رہی ہے, انسانوں کی نسل بڑھانا, جانوروں کی نسل بڑھانا. حالانکہ ان دونوں, دیکھو مولانا شرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کوئی مرد اور عورت جنگل میں پیدا ہوں, یعنی کوئی بچے ہوں, ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں آپ, ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ ہم دنیا میں کیسے آئے. وہ غور کرتے رہیں گے سائنسدانوں کی طرح نا بیٹھ کے. انہیں کوئی بتائے کہ تم ایسے وجود میں آئے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوا, اس میں پانی کا ایک گندا قطرہ, اور وہ قطرہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے. اس میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ یہ جب ایک خاص پروسیس کے تحت ماں کے رحم میں گزرے گا تو اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, تم جیسا انسان پیدا ہو جائے گا. مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے وہ 100 دفعہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیں وہ اس بات کا یقین نہیں کرے. وہ کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا, وہ فرضی مفروضے گھڑے گا, وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے, دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس لیے مانتے ہیں. تو کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی؟ مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے بنایا. قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا, کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا. تو کہہ رہے ہیں قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حج کے پہلا رکوع, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناؤں گا, فإنا خلقناکم من تراب, سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا, ثم من مضغہ, پھر اس نطفے کو ہم نے من علقہ خون میں تبدیل کیا, ثم من مضغہ, پھر گوشت میں تبدیل کیا. تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا. قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دے دیتا ہے کہ یہ ترتیب وار بنائے ہم نے. لیکن قرآن اصل میں جو اب بتانا چاہ رہا ہے, ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسیس ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے, پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے, وہ گوشت میں, وہ خون میں تبدیل, پھر خون گوشت میں تبدیل, پھر گوشت, اور یہ ساری ایسے کوئی ایسا نہیں کہ لوتھڑا باہر آ جائے. جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا, انتہائی بدبودار ہوتا ہے, جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے, اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے. اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو, جو اس طرح سے 9 مہینے کے اندر اتنے پروسیس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو, وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گھما دی. اور نیچے لوگوں نے کمنٹس ہیں, ہاتھ تان کے رکھو ان مولویوں کو, کھینچ کے رکھو, اس طرح کی نا کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے کہ یہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. مذہب نے جتنا مولویوں کو جکڑا ہے نا اتنا آپ لوگوں کو نہیں جکڑا. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم تصور کر لیں مذہب کی چادر اتار کے پھینک دیں ہم, تو ہمارے لیے بھی عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. عیاشی عیاشی ہے, پھر تو جو چاہے کرو بھائی. لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ ان مولویوں کی عزت مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس لیے یہ مذہب کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں. مذہب سے ہٹیں گے ظاہر ہے جو لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, وہ ختم ہو جائے گی نا. ہدیے ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے, نذرانے ملتے ہیں, ان دعویٰ ہے یہ, فرض کر لو ہدیے نذرانے بھی مل رہے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو پھر مولوی بنا دو نا. ہمارے سابق صدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیں, اس میں عیاشی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, اس میں زیادہ عیاشی ہونی چاہیے نا. پھر وہی مثال ہے نا, لوگ مجھے کہتے ہیں 4 شادیوں میں عیاشی, میں کہتا ہوں پھر کروا لو, ہمارے سابق صدر سے بولو آپ کر لو 4 شادیاں. عیاشی کا تو کس کو شوق نہیں ہوتا.
دنیا کے ہر عیاش آدمی کو چاہیے 4 کر لے، وہ کہتا ہے نہیں، نا 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 نا، اس میں عیاشی بولتے کیوں نہیں ہے. تو آپ ایسی عیاشی کا لیبل ہماری طرف لگا رہے ہو جو عیاشی آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت، 9 بیویاں رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کی ہے، تو آپ 4 رکھ کے عیاشی کر لو. آپ تو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ گرل فرینڈ پہ گزارا کرتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو مرد کے ذمے اتنے خرچے ڈال دیے ہیں کہ مرد یہ کہتا ہے میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اس نان نفقہ اٹھانے کے ساتھ میں 4 کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، وہ نہیں اس عیاشی پہ آتا. اکثر یہ کام مذہبی لوگ کرتے ہیں، عیاش لوگ، شراب کباب والے یہ کام نہیں کرتے. اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، علماء کے ماضی کو دیکھو. ہم جب مدرسے میں گئے نا، پہلا سال تھا ہمارا، تو عربی کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی. ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے، بڑی گاڑیاں، اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا. تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سارے علماء کا ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا، وہ ناکام ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ان علماء کا، یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا. ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے. تو وہ جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو، آپ بھی دیکھ لو، ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے. وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے. وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا جو آپ کا بچہ، یقین نہ آئے نا، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ آئے، آپ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ 100 رشتے آئیں گے، 1% چانس ہوگا کوئی ہاں کر دے. 100 میں سے 1% چانس. جب آپ نے بتایا نا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے، بولو، مدرسے کے دوسرے سال میں، ابھی 6 سال اس کے باقی ہیں، یا 4 سال باقی ہیں، یا آخری سال ہے، دور حدیث کر رہا ہے، پتلی گلی سے نکلیں گے وہ. اور اسی شکل کا، اسی قد کاٹ کا آپ کا دوسرا بیٹا ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، جو کمیشن آفیسر بن رہا ہے، یعنی آرمی جوائن کر رہا ہے. 100 میں سے 99 ہاں کریں گے، ایک بیوقوف ہوگا لڑکی کا ابا، وہ کہے گا مجھے ایسی جگہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کرنی. تو کیریئر تو ادھر ہے میرے بھائی. یہ تو کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے بیچارہ جو، ورنہ اکثر تو ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھو، ہم سے زیادہ صلاحیت والے، ہم سے زیادہ علمی استعداد والے 15 20 ہزار تنخواہیں لے کے سارا دن محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. زیادہ 99% تو ابھی بھی وہی ہیں. انہیں تو لوگ جانتے نہیں، ان کو ہدیے نذرانے کہاں سے دیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر آپ کیوں نہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ بھائی ہم اس لیے کہ عوام میں ہم نے بیانات شروع کر دیے تو عوام میں ہم مشہور ہو گئے، ورنہ ہمیں تو نہیں تھا کہ ہم مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک، اس کے علاوہ کوئی لفٹ. ہمارے حضرت نے باقاعدہ عدم لفٹ پر بیان کیا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تم لوگوں کو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا. حضرت کا پہلا بیان ہی یہی تھا، سمجھ رہے ہو؟ جب ہم مدرسے میں گئے یہ نکال دو. اور 99 کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں جلا کے آئے. ہم تو مدرسے میں جب گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے کہا یار علم حاصل کرتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگائیں گے، دین کا کوشش کریں گے لوگوں کو دین پہ لانے کی. پیسے مل گئے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہی سوچ کے آئے تھے، وقف کر کے بس ختم، اب واپس نہیں جانا. تو کسی کو مل جاتے ہیں، کسی کو نہیں ملتے، کسی کا کاروبار چمک جاتا ہے، کسی کو عزت زیادہ مل جاتی ہے، اکثر کو نہیں ملتی. اکثر ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں 99% غریب ہیں، حالانکہ علمی استعداد ان کی بہت زیادہ اور کام دین کا بہت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے نا اسلام پہ لوگوں کو لا رہے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلی رہیں. تو مولوی کو میرے بھائی آپ کی دکان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پہلے بیچارہ آتا ہے کشتیاں جلا کے آتا ہے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پہ. ہمارے حضرت کا پہلا بیان تھا ملا کا رزق. حضرت فرماتے رزق کی فکر چھوڑ کے دین کے کام میں لگ جاؤ اور رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا، رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا. ابھی ہم تھر گئے، اللہ وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے اللہ جزائے خیر دے،
ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگایا. میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا اس نے کہا تھر بیان میں آئے گا. میں نے کہا آج تھر کا کوئی تعلق ہی نہیں آج کے ٹاپک سے, لیکن آ گیا نا بیان میں تھر سے آیا ہوں نا. کل ریگستان نہیں ہے تھر, وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مفتی صاحب جمعے کے بیان میں دیکھنا تھر پہ رپورٹ آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی, میرا ٹاپک ہی جمعے کا یہ نہیں ہے. اب آ گئی واقعی, اس کو صحیح تھا. تو ہم وہاں بیٹھے ہو دسترخوان پہ, مولویوں کو دیکھو اللہ کیسے رزق کھلاتے, بٹیر ماشاءاللہ, اور اللہ بھلا کرے ہرن, اور یاد ہی نہیں آ رہی چیزیں. دیکھو وہ کہیں گے یار دیکھو کھا کے کیسے بھولے, خرگوش, ٹھیک ہے نا, تیتر, بٹیر نہیں تھا تیتر تھا, مور. ایسا نہ وہ والے پہنچ جائیں گورنمنٹ کے لوگ, تیرے وہ سارا کام ان کا لیگل ہوتا ہے, انلیگل کوئی کام نہیں کرتے, لائسنس ہے ان لوگوں کے پاس. تو ایسی چیزوں کے گوشت جو کبھی خواب میں دیکھے بھی نہیں, کھا نہیں سکتا انسان, ایک چیز کھائے گا بھائی. تو پھر کہہ رہے حضرت یہ بھی تھوڑا. میں نے کہا یار انسان ہے, ہم خود ہرن تھوڑی ہیں پورا جنگل کھا جائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علماء کے نا فیوچر کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے ان کی بڑی, میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن علماء کی مدرسوں میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ شہری لوگوں کی. ہم نے جو کالج میں ماحول گزارا نا, جب ہم مدرسے آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیل کی کوٹری. اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ خدا نہ خواستہ, اس لیے کہ پڑھائی تھی وہاں, وہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پہلے کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی خربوزے والا کوئی تربوز والا نہیں چھوڑتے تھے. ہم سب کچھ کھاتے پیتے, پھر آخر میں گنے کے رس پینے کے بعد 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے کالج میں. پھر وہاں جناب ہو رہا ہے, پھر جس دن موڈ ہوا کہ یار آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں, نکلو یار, تو نکل گئے جوڑیا بازار تک, قریب میں ایس ایم سائنس کالج کے جوڑیا بازار نکل لیا. سارے ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں. جس دن موڈ اچھا ہے پڑھ لیا بیٹھ کے, موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر میں تو کم از کم نقل نہیں کرتا تھا, ورنہ ہمارے جتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھے طبیعت سے پھرے لے کے جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لڑکا کل مجھے ملا, فیل ہو گیا. میں نے کہا فیل ہونے کا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا, آپ نے انٹر کیا, آپ تو پھرے لے کر, پوری کلاس پھرے لے کر جا رہی ہے. کہہ رہے یار میری پینٹ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے پھرے, سمجھتے ہیں نا, رکھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی. کہہ رہے کوئی پینٹ میں جگہ ایسی نہیں, کوئی قمیض ایسی نہیں, کوئی کرتا. کراچی کی ماشاءاللہ حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ایگزامینیشن ہال میں کراچی میں جو طالب علم کتاب لے کے پڑھ رہا ہے, دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. بس دیکھ کے کتاب سمجھ میں آنی چاہیے. اب کراچی والوں نے یہ کیا کہ دیکھ کے بھی اتنی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ پھرا رکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. حقیقت وہ لڑکا جو کل مجھے ملا ہے نا, آپ بھی تھے نا ساتھ میں نے کہا تم فیل کیسے ہو گئے؟ کہہ رہے کتابیں لے کے بھی گیا میں امتحان گاہ میں, پھرے بھی تھے, سب کچھ تھا. ٹیچر نے باہر نکل کے بیٹھ گیا, ٹیچر نے کہا بھائی شور نہیں مچانا, جس نے جو کرنا ہے کر لے, یہاں بیٹھ کے نا پیپر حل کرے, شور نہیں, آواز نہیں آنی چاہیے. اتنے الحمدللہ ابھی آداب ہیں کہ شور نہیں ہونا چاہیے, چپ کر کے نقل بھی کرنی ہے, چپ, شور نہیں آئے. کہہ رہے وہ کرسی باہر ڈال کے بیٹھ گئے ایگزامینر. تو کہہ رہے ہم نے دبا گیا, چھاپ رہے, پھر بھی فیل ہو گیا. اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سوال آپ سے محمد بن قاسم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ سندھ میں کم داخل ہوئے, پھرے میں لکھا ہے محمد بن قاسم صبح چائے پیتے تھے. یعنی اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یار جو سوال پوچھا جا رہا ہے یہ پھرا اسی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے. بس جو نکالا شاید یہی اس کا جواب ہے, وہی چھاپ کے آ گئے. یہ کام تو ملحد نے نہیں کیا یار. تو یہ ہے اٹ از کالڈ کراچی. یہاں سے سائنسدان پیدا ہوں گے عظیم. بس ختم کر رہا ہوں میں. یہاں سے کون پیدا ہوگا؟ یہ مولویوں کا قصور نہیں ہے. آج ہر ملبہ مولویوں پہ گرایا جا رہا ہے. مذہب ہے جو سائنسی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے. میں مذہبی گھرانے کا تھا الحمدللہ, اس لیے میں نقل نہیں کرتا تھا. مجھے ٹیچروں نے کتابیں, جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا ٹیچر نے خود کتاب لا کے دی, بولا 50 روپے دے دو. میں نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور یہ لے کے جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ میرے والد نے منع کیا ہوا تھا, بیٹا گناہ ملتا ہے, قیامت کے دن سزا ملتی ہے. اور اگر میں نقل کرتا تو مذہب کو چھوڑ کے کرتا میں. تو یہ جو آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی, یہ مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے اپنا یہ لبرل لوگ ہیں جو یہ برباد کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارا معاشرہ. اور ہر وہ چیز بھی کہہ رہی ہے, دیکھو پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے لیکن اس میں کرپشن دیکھو کتنی ہے. اسلامک کنٹری نام کا ہے, اگر حقیقت میں ہوتا تو کرپشن نہ ہوتی.
اسلام سے زیادہ مجرم کے لیے سخت. اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا مذہب؟ اتنی چوری کرنے سے اللہ کا مال چوری کیا مخلوق کا. اللہ کو اپنے بندوں کا ہیومن رائٹس کا اتنا خیال ہے. دیکھو نماز قضا کر دو, ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اللہ نے کہا توبہ کر کے مجھے مناؤ, کیونکہ ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا کے حق سے ہے. اللہ نے کہا مجھے مناؤ, توبہ کرو. بہت بڑا جرم کیا, آخرت میں سزا ملے گی, دنیا میں نہیں. توبہ کرو میرے سامنے. حج آپ نے نہیں کیا, فرض ہے, کوئی سزا ہے اسلام میں؟ کتنا بڑا حکم ہے نا اللہ کا. اللہ نے دھمکیاں دی ہیں, میں اس سے بے پرواہ ہوں, آخرت میں سزا ملے گی, دنیا میں نہیں. چوری کر دی, کسی کے پیسے چرا لیے, اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ہیومن رائٹس لبرل لوگوں کے یہاں زیادہ ہے, اسلام کے یہاں زیادہ ہے. اسلام کے یہاں زیادہ ہے. اسلام کہہ رہے ہیں حقوق العباد میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں, اس بندے سے بھی معافی منگوانی پڑے گی. یہ ہمیں ہیومن رائٹس کا بتائیں گے جو تبھی دیکھو یہ کیا حال ہوا ہے ہمارے ملک کا. تو مذہب نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے. اور میں کہتا ہوں یورپ میں, اگر لوگ کہتے ہیں یورپ میں مذہب نہیں ہے, امریکہ میں مذہب نہیں ہے, اتنے اچھے قانون, میں کہتا ہوں اگر مذہب ہوتا تو اس سے زیادہ اچھے ہوتے, وہ اس سے زیادہ اچھے ہوتے. تو مذہب ہمیشہ خیر ہی پیدا کرتا ہے. مذہب ہمیشہ شر کو, صحیح مذہب ہو اگر, وہ شر کو ختم کرتا ہے. تو لیبل کافی نہیں ہے مذہب کا, مذہب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. تو بس جلدی سے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئے, اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا, کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا, حدیث کا مفہوم ہے, لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے, جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو, کیا زبردست مثال ہے. اتنا سا آنسو ہے, لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ, اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے توبہ کر. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1, آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے, آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں, ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے, جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے, ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے, اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں, بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے, بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا. لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے, بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے, توبہ کر لے, بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں, اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے, حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے, بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں, اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں, بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات, جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی, آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, گناہ معاف ہو گئے, لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال, ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا, تو آج آپ توبہ کریں گے, آپ کے پاس پوری زندگی خیر پھیلانے کے لیے, اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ, یہ جو آج ملحد کی بات شروع ہوئی نا, میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں, اس کی پوری بات ہوئی نہیں ابھی جلدی سے. ویسے تو میں الحاد پہ بہت بولتا رہتا ہوں, لیکن
یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے نا، یہ بھی ایک جنگ ہے. ادھر سے فائر ہوا تو ادھر سے فائر، پھر ادھر سے فائر، ادھر سے فائر، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو وہ جن محترم کی میں مثال دے رہا تھا نا گاڑی کی ایکسیلیٹر والی، کہ گاڑی خود سے چل نہیں سکتی ہے نہ رک سکتی ہے، تو محترم نے جو جواب دیا کہ گاڑی کی مثال یہاں بیٹھتی نہیں ہے کائنات، گاڑی میں ایوولوشن تھوڑی ہوا ہے، گاڑی وال تھوڑی ہوئی ہے، اسے تو کسی نے بنایا ہے. تو ہم بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں تھوڑی پوچھ رہے ہیں، ہم تو اس کائنات کے بارے میں جو خود سے بنی ہے، یہ خود سے ترقی کر رہی ہے. تو یہ تو آپ نے پہلے ہی دعویٰ ہی کر دیا، جو دعویٰ ہے وہی دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو آپ. اصل سوال میرا یہ ہے کہ گاڑی بھی ایک مادی چیز ہے، مادی چیز ایسی ترقی نہیں کر سکتی آٹومیٹیکلی کہ وہ خود سے بن جائے. تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. تو جیسے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ ایک گاڑی خود بخود بن جائے کروڑوں سال میں بھی، آپ کبھی بھی اس دعوے کو قبول نہیں کرو گے، آپ بولو گے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مادی انسان اور یہ پوری کائنات میں ایک بہترین مینجمنٹ، یہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے ہو گئی؟ بیچ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ زمین میں دفن کر رہے ہو، درخت بن رہا ہے، پھر چلو درخت بن گیا اتفاق سے، تو درخت آگے کچھ اور بن جائے نا. وہ اس درخت میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول اگتے ہیں، اور پھول کے بعد پھر وہی پھل پیدا ہوتا ہے جو آپ نے، پھر اس کے اندر وہی بیج ہے جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. یہ آٹومیٹیکلی نیچر خود سے اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر نہیں سکتی. نیچر کے تو پھر تو نیچر زبردست چیز ہے، نیچر کے پاس تو بہترین مائنڈ ہے پھر. اور جبکہ آپ کہتے ہو نیچر خود سے کچھ بھی نہ، اس کا کوئی وجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں. یہ اتنا زبردست مینٹین کیسے کر لیا نیچر نے اپنے آپ کو؟ ایسا زبردست مینجمنٹ کیسے پیدا ہو گئی نیچر میں کہ وہ جناب ایک سائیکل کیسے ہے، دو گراریاں سائیکل کی آپس میں نہیں ایسے مل سکتی کہ ادھر آپ پیڈل چلا رہے ہو، یہ گراری گھومتے، اسے چین گھومتی ہے، چین سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے، پچھلے پہیے سے گاڑی سائیکل آگے جاتی ہے. اور تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوہا خود بخود جا کے چین کی شکل اختیار کر لی؟ بہت زیادہ یہ ہو جائے گا، خود سے ہو گیا. وہ چینیں آپس میں مل بھی رہی ہیں یار. جی ترقی کرتے کرتے نر الگ بن گیا، مادہ الگ بن گئی، مرد الگ بن گیا، عورت الگ بن گئی. ایک ہی چیز بننی چاہیے تھی نا آٹومیٹیکلی ہوتے ہوتے. مرد الگ بنا ارتقاء کے نتیجے میں، ایسا ایوولوشن ایسی خاندانی ہوئی ہے کہ مرد الگ بن گیا اور عورت بالکل اس سے الگ ایک مخلوق ہے، وہ الگ بن گئی. اور پھر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن، وہ اٹریکشن اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اٹریکشن ویسے ہی ہے، اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو رہی ہے، نسل بھی بڑھ رہی ہے. یہ کوئی بھی چیز نیچرل نہیں ہے. نیچر بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے. اس حوالے سے تو ہم اس کو نیچرل کہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، یہ خود نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ خود بخود انسان میں شعور آیا کہ اپنے بچوں کو، اس طرح کی بھی پھینکتے ہیں یہ لوگ، ملحد لوگ، کہ یہ نیچرل ہے کہ اپنی اولاد کو پالنا، اپنی سے اولاد سے محبت کرنا، تو انسان نے اولاد کو پھر یوں کیا، پھر جانوروں نے. یہ بھی نیچرل نہیں ہے، یہ بھی نیچر خدا نے بنائی ہے. اگر نیچرل ہوتا تو مچھلیاں بھی اپنے بچوں کو پالتی، سانپ بھی اپنے انڈوں سے مادی جو ہے نا نکلے ہوئے بچوں کو پالتی. ہو ہم دیکھتے ہیں جس مخلوق میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے اس میں ماں کی ممتا ہے ہی نہیں، اور جس مخلوق میں گروتھ ریشو جتنا کم ہے اس میں ماں کی ممتا اتنی زیادہ ہے. یہ مینجمنٹ ہے جس کو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ ایک ایسی ذات کی جو ہر چیز کو مینج کرتا ہے. تقدیر کا معنی مینج کرتا ہے، العلیم علم بھی کامل ہے. مچھلیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں، اگر مچھلی بھی اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کرتی اور ایسے پالتی جیسے مرغی پالتی ہے تو سمندر میں اتنی مخلوق ہو جاتی کہ سارا سمندر کا سیٹ اپ ہی برباد ہو جاتا. لیکن خدا نے مچھلی کے دل سے ماں کی ممتا چھین لی. لاکھوں انڈے، لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، مچھلی پہلے دن اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے، جو بچ گئے بچ گئے، وہ بچ گئے بس. سانپ بھی ایسے ہی کرتی ہے اس کی مادہ. لیکن پینگوئن آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پرندہ ہے، سمندر کے قریب رہتا ہے، وہ بہت کم بچے دیتا ہے. آپ ذرا ڈاکومنٹری میں دیکھیں اس کے ماں اور باپ مل کے بچے کو کیسے پالتے ہیں، کس قدر طوفانی ہوائیں برداشت کرتے ہیں اس کے لیے. تو اس سے صاف اس پر کوئی ملحد اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر اگر خدا ہے تو وہ مچھلی کو اتنے بچے دینا جتنے افورڈ کر سکتی ہے. وہ کیا ہو گیا بھائی یہ کیا کہ اتنے پیدا پہلے زیادہ کروا دیے، پھر مچھلی کو بولا کھا لو.
پہلے اتنے زیادہ پیدا کروا دیے اللہ نے مچھلی سے, پھر بولا کہ کیا کرو, کھا لو, جو بچ جائیں وہ بچ گئے, جو کھا گئے وہ کھا گئے, تو پھر دیتا ہی اتنے جتنی گروتھ ریشو ہونا چاہیے. تو دیکھو ہر اعتراض کا ہر ایک کے پاس نہ خدا کے ذمے جواب دینا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک مینجمنٹ ہے, جہاں بچے مچھلی کے لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں, ایسی مخلوق میں ماں کی ممتا اللہ نے نہیں رکھی. ہمیں یہ نشانی دیکھ کے پتا چلے گا کہ کوئی ہے. باقی اللہ کا ہر کام کا جواب نہ ہمارے ذمے نہ ہماری مینٹل لیول وہاں تک ہے کہ خدا جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں بتا کے کرے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں. ہمیں تو یہ دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, اور مینجمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے بس. اس کی ایسی مثال ہے جیسے سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے, محفوظ ہوتا؟ سڑ جاتا, برباد ہو جاتا. اللہ نے کیا کیا, کڑوا نمک پیدا کر دیا, ہزاروں سال ہو گئے سمندر خراب ہونے کا نام نہیں لیتا. اس کی کڑواہٹ جو ہے نا نمک. اب اس پہ کوئی کہے کہ خدا جو ہے پانی میٹھا کرتا اور میٹھا ایسا کیمیکل ڈال دیتا اس میں کہ وہ کیمیکل اس کو خراب ہونے سے بچا لیتا, تو کر تو بہت کچھ سکتا ہے. بلکہ خدا یہ بھی کر سکتا تھا کہ چینی ملا دیتا اس میں, پھر بھی محفوظ کر لیتا. لیکن وہ تو جو بھی کرے گا آپ کو اس پر اشکال ہوگا کہ پھر اس کی ایک ایسے مثال ہے. ایک صاحب کہنے لگے فجر کی 2 رکعتیں فرض کیوں ہیں, اللہ نے 4 کیوں فرض کی نہیں کی, اور ظہر کی 4 کیوں فرض ہیں؟ میں نے کہا اللہ اگر فجر کی 4 کر دیتا تو پھر آپ سوال کرتے کہ فجر کی 4 کیوں ہیں 2 کیوں نہیں ہے. تو وہ اللہ کا تو مطلب ہے کہ پھر جب وہ کام کرے گا تو پھر لا یسأل عما یفعل, قرآن کہہ رہے جو وہ کرے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیوں کر رہا ہے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مینجمنٹ ہمارے ذمے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ کائنات ایک مادی چیز ہے. مادی چیز خود سے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت ڈیزائن نہیں کر سکتی کہ خربوزہ سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, آم کی گٹلی سے آم پیدا ہو رہا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہی زبردست مینجمنٹ یہ نہیں ہو سکتی. جیسے گاڑی نہیں بن سکتی نا, اس کو کوئی بنانے والا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتی. اتنا ہمارے ذمہ دل, اور یہ الحمدللہ یہ مشاہدے سے ثابت ہے. اس کے لیے کوئی سائنسی تھیوریز کی میں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اور یہ جو بار بار سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں نا, سائنسدان اور سائنس کا ان کو پتہ نہیں ہے. سائنسدانوں میں بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں. آپ خام میں سائنس کے بھرم ڈالنے کی کوشش نہ کیا کریں. بہت سے سائنسدان قائل ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. ارتقاء جو ایوولوشن والا مسئلہ ہے اس پہ سارے سائنسدان متفق تھوڑی ہیں. تو ہر لحاظ سے ان کی کوشش ہوتی ہے بھرم ڈال کے نا روب میں لے کے سامنے والے کو قائل کرنا. دلیل نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس. ایک نے یہ بھی کہا انہی محترم نے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی ہے ذات جس نے انسانوں کو بنایا, اور تو ہو سکتا ہے وہ سائنسدان ہو, کوئی الگ سی کوئی مخلوق ہو, بڑے بڑے بہترین دماغ ہوں جنہوں نے ہمیں بنایا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم کائنات کے بارے میں فرضی قصے بیان کر رہے ہو, یہ خود سے ایسے بنی, تو سوال پھر لوٹ کے آئے گا ان سائنسدانوں کو کس نے بنایا جو دوسرے سیارے پہ بیٹھ کے یہ مشین چلا رہے ہیں. سوال تو وہیں لوٹ کر آئے گا نا. وہ بھی کیا ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں کیا؟ یہ فطرت اتنی زبردست چیز ہے یار, جو کیا کیا پیدا کر رہی ہے یہ. تو ایسا نہ اس کے بعد دماغ ہے, نہ ٹانگیں, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں, پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہی ہے. یہاں ایک بس میں سوال کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں. ان کا آخری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کائنات اگر خود بخود نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بنانے والا کیسے ہے, اس کو کس نے بنایا. یہاں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ قلعہ فتح کر لیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں دیکھو کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ وہ خدا خود سے ہے. سوال تو ہوگا نا پھر اس خدا کو کس نے بنایا. ہم کہتے ہیں خدا کو کوئی نہیں بنا سکتا, وہ ہمیشہ سے ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب وہ خود سے ہو سکتا ہے تو کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. تو یہ سوال نا آپ ان پر گھما دیا کریں. آپ یہ کہیں کہ تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ خدا کریٹر ہمیشہ سے ہے. اس سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ آپ اس مادی چیز کو مان لو کہ یہ کیا ہے, ہمیشہ سے ہے. دیکھو ہم اس کائنات کے بارے میں جانتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہوتی, کریٹر کے بغیر کریٹ نہیں ہوتی. گاڑی کی مثال ہے, اسپیڈ بڑھائے بغیر بڑھتی نہیں ہے. اس میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہو رہا ہے, اس میں ہر کام فورس سے ہو رہا ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی انرجی ہے, کوئی فورس ہے. تو خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے,
ہم جب کہتے ہیں کہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا خود سے بننا ان لاجیکل ہے. یہ کائنات اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر اسٹیپ میں لاجک کی محتاج ہے. ایک ذات ایسی ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا بغیر کسی لاجک کے، اس میں کل کی طاقت ہے، وہ لاجک کا محتاج نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ فرض کرنا کہ ہمیشہ سے، یہ آسان ہے. اس کائنات کے بارے میں فرض کرنا خود سے وجود میں آ گئی، یہ ناممکن ہے. کہتے ہیں نا بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا، برساتی وہ نہیں ہوتے، اوپر سے نالے سے پانی آ رہا ہوتا ہے چھتوں کے. کسی نے پوچھا کیوں کھڑا ہوا؟ کہہ رہے بارش ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے. تو بچ کے بھاگا کہاں ہے؟ اس سے زیادہ تو یہاں گیلا ہو رہا ہے. تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کیسے خود سے وجود میں آ گیا. یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آپ اللہ کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس سے بڑی مصیبت میں آپ پھنس رہے ہو کہ اس کائنات کو آپ خود بخود مانو، خود ہی وجود میں آ گئی ہے. یہ اس سے بڑی بے وقوفی کی بات ہے. خدا کو تو بھائی ہم نے نہیں دیکھا، وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. وہ یہ مادی چیز نہیں ہے، وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ سوال کہ وہ اس کے وجود میں آنے کی کیا لاجک ہے، یہ سوال ہی لاجیکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ تھوڑی لاجک کا، وہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے. دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کی کا اسٹارٹ اور اینڈ، اسٹارٹ اور اینڈ اس کا ہوتا ہے جو ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. یہ کائنات ہم دیکھتے ہیں ٹائم باؤنڈ ہے، اس میں ٹائم گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے. اللہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہے، اس نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہے. تو جو جکڑنے والا ہے وہ خود آزاد ہے. تو جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا اس کا نہ اسٹارٹ ہوتا ہے نہ اس کا اینڈ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ تھوڑی ان چیزوں سے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرشتوں کے بارے میں پوچھیں کہ مرد ہوتے ہیں کہ عورت ہوتے ہیں. بھائی مرد اور عورت کی جو تقسیم ہے اس میں اللہ نے ہمیں باندھا ہے. فرشتوں میں نہ نر ہے نہ مادہ ہے، وہ اس چیز سے ہی آزاد ہے. وہ آپ کہیں کہ بھائی جنات کا ویٹ کتنا ہوتا ہے، جن کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا، وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. فرشتے کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا. آپ نے یہ فرض کر لیا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا بس سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے میں نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں جاہل ہوں، یہ آپ دعویٰ کریں. تو خدا کے بارے میں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کس نے بنایا، اس لیے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوگا تو اصل خدا وہ ہے. تو ہم تو جو بالکل اسٹارٹ میں جو سب سے بڑی پاور ہے نا، جو سب کچھ کر رہی ہے، اس کو خدا مانتے ہیں، اس کو ہم خدا مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہو سکتا ہے یہ سائنسدان کچھ چلا رہے ہوں، سائنسدان چلا رہے ہوں سارا سیٹ اپ، اور وہ سائنسدان فرشتے ہیں جو قرآن کہتا ہے فرشتوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ چلاتے رہو. لیکن فرشتوں کے پیچھے کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اصل اس کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور وہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. ہمیں تو اس نے جکڑ دیا ایک سائنس کے اصولوں اور ضابطوں میں. اس لیے اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے، تبھی تو دیکھو علماء کہتے ہیں جو آدمی روٹی نہیں کھاتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اللہ پیٹ بھرے گا، اور وہ مر جاتا ہے تو خودکشی کا گناہ ملے گا. اس لیے کہ اللہ نے پیٹ بھرنے کو روٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جب تک آپ ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ میں انرجی نہیں آئے گی. یہ خدا کا، یہ سائنس خدا کی بنائی ہوئی قانون ہے. اللہ چاہتا تو یہ قانون نہ بناتا. اللہ کہتا ہے ویسے ہی شمسی توانائی سے چلو گے سارے کے سارے. تو یہ سائنس کا اسلام منکر نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ سائنسی قوانین وضع کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. لیکن کوئی تو ہے نا جس نے کیا یہ کام، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. وہی بات ہے، سوال ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیا، اور یہ جواب میں دیتے ہیں. اگر جواب میں یہ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتا ہے، ابھی پھر محمد بن قاسم کیوں ہے؟ محمود غزنوی تھا یار. وہ جواب میں کہہ دیتے نا محمود غزنوی، تو ہم کہتے ہیں چلو جواب میں محمود غزنوی کا تذکرہ تو آیا نا. یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے، کہتے ہیں وسیم بھائی صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتے ہیں. یہ تو بالکل سوال کیا ہے. ہم آپ سے مادی چیز، گاڑی کی مثال ایک مادے کی مثال ہے کہ مادی چیز ہے گاڑی، اس میں جب تک ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھیں گے وہ چلے گی نہیں. وہ اپنی کنڈیشن کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں کر سکتی چینجر کے بغیر، بن نہیں سکتی سائنٹسٹ کے بغیر. تو یہ پورا مادہ ابتدا میں کیسے وجود میں آیا؟ ابتدا میں تو کچھ ہوگا نا. کچھ اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ تھا ابتدا میں تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ کہاں سے آیا؟ اس کو تو کسی نے بنایا ہوگا نا. تو کہتے نہیں وہ ہمیشہ سے ہے. تو مادی چیز کے بارے میں ہم اللہ کی قسم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. کائنات
میں ایک ایک چیز ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجنگ کے لیے چینجر مانگتی ہے, تو پیدائش کے لیے کریٹر کیوں نہیں مانگے گی؟ وہ گاڑی ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو سکتی تو بن کیسے سکتی ہے؟ نہیں آ رہا تو جو مرضی کرنا ہے کرو, آخرت میں خود ہی چترول لگیں گے تو کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو جو خدا کا انکار ہے نا وہ مجھ سے دشمنی نہیں ہے. یہ ملحد لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا مجھے تپا رہے ہیں, مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, یہ تم خدا سے دشمنی کر رہے ہو. سمجھتے ہو جس نے بنایا, تم امریکہ سے لڑو, تم انڈیا سے لڑو, تم پاکستان سے لڑو, تم جاپان سے لڑو, افورڈ کر سکتا ہے آدمی, تم لڑ رہے ہو خدا کا انکار کرتے. تبھی تو قرآن کہہ رہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, اس خدا میں شک کر رہے ہو جس نے اس کائنات کو بنایا, اتنی بڑی حقیقت ہے اس کا انکار کر رہے ہو. تو یہ خدا سے, یہ جو کہتے ہیں نا خدا کو اس سے کیا پڑھیے, میرا کوئی انکار کرے مجھے کوئی مانے, پڑھیے خدا کو. خدا کہتے ہیں میرا انکار بہت بڑا جرم ہے, جس نے تمہیں بنایا میں اس پہ سزا دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ٹھیک ہے ایسے ہی رہیں, تو خود ہی طبیعت ہری ہو جائے گی جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے. خدا مٹی سے دوبارہ کھڑا کر کے انسان بنائے گا, پھر آپ کہیں گے یا اللہ میں تو ایوولوشن کے نتیجے پیدا ہوا تھا, تو یہ ریورس کیسے ہو گیا میں؟ اللہ کہیں گے ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ 9 مہینے میں خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے, ٹھیک ہے دیکھو ہوا تو یہ بھی درجہ بدرجہ ہے, اس کی بھی ایک پروسیس ہے, ایک لاجک ہے, لیکن یہ لاجک خود بخود ڈیزائن نہیں ہوئی ہے, اس کا کوئی ڈیزائنر ہے. لاجک تو اس کی بھی ہے. یہ لوگ ہر چیز کی لاجک پیش کر کے کہتے ہیں تو لاجک ہے نا اس کی, یہ خدا کہاں گیا؟ اور بھائی اس لاجک کو بنانے والا خدا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس میں آگے بات چلتا ہوں. آپ نے مسٹر بین کے شارٹ کلپ دیکھے ہوں گے, آج کل تو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. مسٹر بین کیا کرتا ہے, صبح اٹھنے کے لیے اٹھا نہیں جاتا نا اس سے, پتہ نہیں مسٹر بین تھا یا کوئی اور مزاحیہ اداکار تھا, اس نے کیا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ صبح آپ نے دیکھا ہوگا نا الارم لگا ہوتا ہے, ہم ٹھپ کر کے الارم بند کر کے سو جاتے ہیں. میں نے ایک بیان میں کہا کہ الارم دور رکھ کے سو, تاکہ جب زور سے الارم بجے اس کو بند کرنے کے لیے دور جا کے بٹن آف کرو, اس سے تھوڑی نیند ختم ہو جائے گی. لیکن باس سے پوچھتی ایسے ان کی نیند پھر بھی ختم نہیں ہوتی, دور جا کے بند کر کے پھر آگے سو جاتے ہیں. اس کے لیے مسٹر بین تھا یا پتہ نہیں کوئی اور تھا, اس نے ایک بڑا اچھا وہ بنایا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو صبح اٹھا نہیں جاتا, تو اس نے کیا کیا, سب چیزیں نا آپس میں جوائنٹ ایسے کی ہیں کہ جب الارم ٹھک کر کے بند کیا تو اس بٹن سے کوئی اور بٹن لنک ہے, اس سے پتہ نہیں اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگتی ہے تو ٹانگ ہٹاتا ہے تو وہ نیچے جا کے, ایسے ہر بٹن سے دوسرا بٹن لنک ہوا ہے. اور بالآخر ہوتے ہوتے ایک بالٹی یا پانی اس کے منہ پہ آ کے گرتا ہے نا آخر میں. اب جب پانی آ کے پوری بالٹی گر گئی, یا وہ بھی بہت پرانا کلپ تھا, مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے, تو وہ جب گر گئی تو آدمی اٹھے گا ہی نا, تو وہ ایک دم اٹھ گیا کہ چلو گئے. اس کو پتا تھا کہ میں پہلے غصے میں الارم بند کروں گا, جیسے ہی ٹھا کر کے الارم بند کروں گا تو اس الارم سے ایک اور بٹن, ہم تو یہ سوچ کے الارم بند کریں گے نا چپ ہو جا میں نہیں اٹھ رہا, لیکن اس نے بڑا ہوشیار تھا, اس کو پتا تھا یار میری یہ عادت ہے, تو الارم بند کرتے ہی کوئی دوسرا بٹن آن ہو جائے گا. وہ بٹن آن ہوتے کوئی تیسرا بٹن آن ہوتے ہوتے لات پہ جا کے آپ کی لات زور سے لگے گی اور دھڑام سے پانی اچھل کے آئے گا اور آپ کے منہ پہ گرے گا, اور آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. پھر پوری بالٹی جب گر گئی تو آدمی فریش ہو گیا, تو اٹھا بالکل فریش, اب آفس جا رہا ہے. اب کوئی کہے یار یہ جو پورا سیٹ اپ ہے نا خود ڈیزائن ہوا ہے, کوئی خدا نہیں, یعنی اس کا کریٹر کوئی نہیں ہے. دلیل یہ دے کہ بھائی دیکھو یہ جو پانی گرا ہے نا یہ کسی پیچھے بٹن سے لنک ہوا ہے, یہ خدا نہیں گرا رہا پانی, یہ مسٹر بین نہیں گرا رہا. یہ جو بالٹی اوپر آئی ہے تو دیکھو سائنسدانوں نے تحقیق کرنے میں لگ گئے نا, یار یہ پیچھے زنجیر آ رہی ہے یا کوئی رسی آ رہی ہے, یہ رسی اس ہک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور یہ ہک پیچھے ہوتا ہے اس بٹن کی وجہ سے, یہ بٹن اس کے ساتھ لنک, اور یہ اس گھڑی کے ساتھ لنک ہے. اور جو مسٹر بین کا جو ہاتھ وہاں آ کے لگا یہ بھی نیچرل ہے. بھائی جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو وہ یوز ٹو ہو چکا ہے, اس کو پہلے ٹریننگ دی گئی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہیں, تو کوئی اس پورے سسٹم کو بنانے والا نہیں ہے. ہم کہیں گے یار لاجک نے اپنے آپ کو ایسا کیسے مینٹین کر لیا کہ یار بٹن سے صحیح ہے نا وہ تار ہوئی بھی, اور اس کا ایک اچھا ریزلٹ بھی آ رہا ہے. وہ اچھا ریزلٹ آ رہا ہے, مسٹر بین جو ہے نا صبح ٹائم پہ آفس پہنچ رہے ہیں. یعنی ایسا خاندانی نظام آپس میں مینج ہوا ہے وہ, جس کے ایسے اچھے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں کہ جو آدمی کبھی بھی آفس نہیں پہنچتا تھا آج وہ ٹائم پہ آفس پہنچ رہے ہیں. تو ہم کہیں گے بھائی یہ ہے تو لاجک, لیکن اس لاجک کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے, یہ خود نہیں ہو سکتا. ایسے ہی میرے بھائی مرد کی عورت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے, اس میں اولاد کا تصور بھی دماغ میں نہیں ہوتا.
منی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, یہ بھی لاجک ہے, اور پھر وہ رحم میں جا کے چپک جاتا ہے, جس کو قرآن علقہ کہتا ہے, اس کی جڑیں ماں کے رحم میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں, ان جڑوں سے وہ خون کے ذریعے بلڈ خوراک حاصل کرتا ہے, جس کو قرآن کہہ رہا ہے من تراب, پہلے مٹی, وہ جو خوراک بنی وہ تو ساری مٹی سے ہی ہے نا, خربوزے جو کھا رہی ہے, ماں کھا رہی ہے, باپ کھا رہا ہے, روٹی کھا رہے ہیں, سارے مٹی سے ہو کے آ رہی ہیں. مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے منی کے جرثومے میں تبدیل ہوتی ہے, پھر وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, بلڈ بنتا ہے, گوشت بنتا ہے, ہڈیاں بنتی ہیں, فکسون العظام, اللہ ماں پورا ڈھانچہ بن کے تیار ہو کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کی لاجک ہے. اور ادھر باہر آیا اور ہارمونز کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اب کوئی سائنسدان کہے گا یار خدا کہاں ہے, یہ تو سب لاجک کے تحت کام ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ فطرت اپنے آپ کو اتنا زبردست مینج کر نہیں سکتی. این اسی وقت میں ہارمون پیدا ہو رہے ہیں جو اس میں چھاتیوں میں دودھ لے کر آ رہے ہیں, اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن اس کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں اترے گا کیسے. آپ کو پتا ہے بچے کو اگر 2-3 دن تک فیڈ نہ کرائی جائے, بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھول جاتا ہے, پھر نہیں کوئی پلا سکتا اس کو دودھ. یہ پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ایسے کیسز ہوئے ہیں, بچہ کسی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آیا نا, کوئی مسئلہ ہو گیا, اب 2 دن کے بعد اس کو مصنوعی غذا سے کسی طرح زندہ رکھا, اب اس کو اس کے وہ ماں کی چھاتی منہ میں لے کے جاتا ہے, مگر دودھ کھینچ نہیں رہا, اس کو نہیں پتا کیسے کھینچنا ہے. خدا نے جو اس کو ماں کے پیٹ میں سکھایا تھا نا, وہ سکھایا ہوا بھول گیا. اور بعض ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے, وہ انگوٹھا چوس رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی طاقت برقرار رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے فوراً ماں کی چھاتی فوراً سک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ. اور بھائی یہ سارے کام ایک لاجک کے تحت ہو رہے ہیں, لیکن اس لاجک کا کوئی کریٹر ہے, کوئی اس کو مینج کرنے والا ہے. میں ان ملحدوں سے کہتا ہوں کہ آپ میری مخالفت جتنی مرضی کرنی ہے, دشمنی کر لو, ہم کیا بگاڑ لیں گے آپ کا بھائی, لیکن خدا کے لیے اس خدا سے مت لڑو آپ جس نے آپ کو بنایا. اور قرآن کی یہ الفاظ جا کے دیکھ لو قرآن میں, اکفرت بالذی, سورہ کہف کی آیتیں ہیں, اکفرت بالذی خلقک من تراب. قرآن کہہ رہے پہلے زمانے میں ایک آدمی کا ملحد سے مناظرہ ہو رہا تھا. وہ ملحد کیا کہہ رہا تھا, یہ باغ میری محنت سے وجود میں آیا, اس میں پھل میری محنت سے ہے. دوسرا ہے نا, اس کو کہہ رہا تھا اس میں غریبوں کا حق نکال. سورہ کہف میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے سورہ کہف میں کہ وہ شروع کی آیتیں کیا ہیں, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب. جس نے باغ بنایا نا, وہ ملحد تھا, بڑا باغ تھا اس کا, بڑے اس کو کسی نے کہا کہ غریب لوگ آئیں گے, ان کا حصہ نکال, اس میں اللہ کا حق ہے یہ. قرآن کیا کہتے ہیں, آتو حقہ یوم حصادی. قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا, سورہ اعراف ہے یا سورہ انعام ہے, آسمان سے پانی برسایا, اس سے انار پیدا کیا اور مختلف طرح طرح کے پھل پیدا کیے اس پانی سے اور مٹی کے ملاپ سے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس کے پھلنے کے انداز کو دیکھو, تم ہے تو مینجمنٹ اس میں, انار کے پکنے کو دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے تاکہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جب کھیتی کٹے, آتو حقہ یوم حصادہ, کھیتی کے کٹنے کے وقت اللہ کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے, عشر 10واں حصہ غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو. تبھی علماء کہتے ہیں یہ جو 10واں حصہ کھیتی میں غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, یہ غریبوں کو نہیں, یہ کس کو دیا جاتا ہے, اللہ کو, کیونکہ یہ باغ غریبوں نے تھوڑی بنایا تھا. تو جو مانتا ہے کہ یہ خدا نے باغ بنایا ہے, خدا پھل دے رہا ہے, وہ خدا کے کہنے پر غریبوں کا حق نکالے گا اور ان پر احسان نہیں جتلائے گا. وہ کہے گا یہ تو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کہہ رہے میری مخلوق کو دو اس میں سے. 20واں حصہ کبھی ہوتا ہے, کبھی 10واں حصہ ہوتا ہے. تو وہ ملحد کا مناظرہ قرآن ذکر کرتا ہے. اس ملحد نے کیا کہا, یہ تو میری محنت ہے, میری طاقت ہے, میری مرضی میں دوں یا نہیں دوں, خدا کون ہوتا ہے. تو اس نے کیا جواب میں کہا, اکفرت بالذی خلقک من تراب. اس خدا کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. بھائی تم یہ پھلوں کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ یہ خود سے بنے ہیں, تم کیسے خود سے بن گئے؟ اول تو پھل بھی خود نہیں بن سکتے, اپنے خالق کا انکار کر رہے ہو. تو میں ان ملحدوں سے کہتا ہوں تم خدا کا انکار کر کے اس سے دشمنی نہ لو. خدا صرف ماننے کی چیز نہیں, محبت کرنے کی چیز ہے. اس سے تو وہ ظالم نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے مجھ سے محبت کرو, آؤ میری طرف, گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. تو اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو توبہ کرو, میں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا. جو میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے میں پورا ہاتھ چل کے آتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. تو آپ اس سے محبت کریں, اس کا انکار کر کے آپ ہمارا نقصان نہیں کر رہے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہو, برباد ہو رہے ہو. آپ آ جاؤ, تھوڑے پہ بہت نوازے گا آپ کو. تو
اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں. سوال مادی چیز کے بارے میں، خدا کے بارے میں نہیں ہے کہ اس کو کس نے وہ ہمیں ہمارے عقل سے بالاتر ہے، وہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں، سائنسدانوں نے بنایا کہہ رہے ہیں.